الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا علیہم الجراد والقمل والضفادع صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس نشست میں ٹڈیوں سے متعلق اور ٹڈی دل کی وبا، اس کے عذاب سے متعلق جو گفتگو چل رہی ہے اور جو نیوز سنے جا رہے ہیں، شریعت کی روشنی میں کچھ باتیں اس متعلق آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں کافی تفصیل سے ٹڈی سے متعلق مختلف احکامات اور مختلف تفصیلات ذکر کیے ہیں۔ بعض احکامات علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الحیوان کے حوالے سے اور بعض دیگر کتب احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ ٹڈی، جسے عربی میں جرادتن کہتے ہیں اور انگلش میں اسے لوکسٹ کہتے ہیں، اس متعلق کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مختلف طرح کی ٹڈیاں آپ نے ذکر کی ہیں، جس میں 9 قسمیں پائی جاتی ہیں ٹڈیوں کی۔ پہلی قسم رنگ برنگ کی ٹڈیاں ہوتی ہیں، دوسری سبز رنگ کی ہوتی ہیں، تیسری جو الجراد جسے کہتے ہیں، ٹڈی جو ہمارا اس وقت موضوع ہے اور جو مختلف جگہوں پر ٹڈی دل کا ایک حملہ عذاب کی شکل میں ہوتا آ رہا ہے، اسے الجراد کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے ٹڈیوں کی جو اپنے بازو سے زمین کھود کر وہاں اپنا مسکن بناتی ہیں، جگہ بناتی ہیں۔ اور پانچویں قسم کالی قسم کی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کالی قسم کی ٹڈیاں کافی چھوٹی ہوتی ہیں۔ چھٹی قسم ہے دبلی پتلی ٹڈیاں، جسے الحرشاف کہتے ہیں۔ ساتویں سرخ رنگ کی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ آٹھویں ٹڈی ایک قسم ہوتی ہے جو مختلف رنگ کی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ٹڈیوں کی کافی شکلیں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، بعض چھوٹی، بعض بڑی، بعض سرخ رنگ کی، بعض زرد رنگ کی، بعض سبز رنگ کی، بعض سفید ہوتی ہیں، 6 ٹانگوں والی ہوتی ہیں، 2 سینے میں، 2 بیچ میں اور 2 آخر میں ہوتی ہیں۔ اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹڈی سے متعلق ایک اہم بات جو نقل کی ہے وہ یہ ہے، اللہ نے اس جانور کے اندر ٹڈی میں مختلف طرح کے جانوروں کا ایک نمونہ، ایک شکل بنا دیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس ٹڈی کا جو سر ہوتا ہے وہ گھوڑے کے چہرے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہاتھی کی آنکھ کی طرح ہوتی ہیں، اور بیل گردن کی بیل کی طرح ہوتی ہے، سینگ اس کا 12 سنگا کے سینگ کی طرح ہوتا ہے، سینہ شیر کے سینے کی طرح ہوتا ہے، پیٹ اس کا بچھو کے پیٹ کی طرح ہوتا ہے، اور پر اس کے گدھ کے پر کی طرح ہوتے ہیں، رانیں اس کی اونٹ کی ران کی طرح ہوتی ہے، شتر مرغ کی ٹانگوں کی طرح اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور سام کی طرح اس کی دم ہوتی ہے۔ اور بالکل سام کا زہر جس طرح انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے، ٹڈی کا سب سے بڑا ہتھیار ٹڈی کا لعاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک خاص قسم کے جراثیم اس کے لعاب میں رکھ دیے ہیں کہ جب وہ کسی بھی درخت پر یا کسی سبزے پر اور کسی کھیت پر ان کا حملہ ہوتا ہے تو زہر کی طرح کام کر کے پورے کھیت کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اسی واسطے بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے جب مختلف عذابات نازل فرمائے تو ان میں سے ایک عذاب یہ بھی تھا، فارسلنا علیہم الجراد والقمل، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر ٹڈیوں کا اور کٹملوں کا عذاب بھیجا تھا۔ مختلف 9 قسم کے عذابات میں سے ٹڈیوں کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا۔ اور ٹڈیوں کے پیدائش کا اور ان کی نسل در نسل چلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں بعض ٹڈیاں انڈے دینے والی ہوتی ہیں اور بعض ٹڈیاں بچے دینے والی ہوتی ہیں۔ اور علماء نے اور مورخین نے، اطباء نے، بعض حضرات نے جو لکھا ہے
کہ ایک ٹڈی اپنی زندگی میں 3 مرتبہ بچے جنم دے سکتی ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی لگتی ہے، لیکن ایک مرتبہ میں 80 انڈے تک دیتی ہے، اور ایک مرتبہ میں 80 بچے تک اس کے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے انڈے دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل بنجر زمین میں، جہاں پر کسی کی آبادی نہیں ہوتی، کسی کا گزر نہیں ہوتا، وہاں وہ اپنے جسم کے پچھلے حصے کو زمین نرم کر کے زمین میں اپنے آپ کو گاڑ کے زمین کے اندر وہ انڈے دیتی ہے، بعد میں پھر اس کو مٹی سے ڈھانپ دیتی ہے، زمین کے گرمی سے انڈوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے انڈے دینے کا طریقہ ہے۔ اور یہ اتنا عجیب لشکر ہے ٹڈیوں کا، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہزاروں کا لشکر، لاکھوں کا لشکر، لیکن ایک ان کے سردار اور امیر کے تابع رہتے ہیں۔ جہاں ان کے لشکر کا امیر اتر جائے وہاں سب اتر جاتے ہیں، جہاں ان کے لشکر کا امیر چل پڑے وہاں سب چل پڑتے ہیں۔ افریقہ، روس اور قازقستان، خاص طور سے ان 3 ملکوں میں ان کا عذاب اور ان کا حملہ ہر سال اور ہر دور میں رہا ہے۔ قازقستان کی حکومت نے ٹڈیوں کے حملے اور اس کے نقصان سے بچنے کے لیے تقریباً ہر سال 1 کروڑ 18 لاکھ ڈالر خرچ کرتی ہے۔ ٹڈیوں کے حملے سے بچنے کے لیے 1 کروڑ 18 لاکھ ڈالر خرچ کرتی ہے۔ اور پڑوس ملک سے ملحقہ جو راجستھان وغیرہ کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی ہر سال ٹڈیوں کے حملے کی وجہ سے نقصان ہوتے رہتا ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم جس طرح قیامت کے قریب نکلے گی اور جس پانی کے سمندر پر سے بھی گزرے گی، وہ پانی کے ہر سمندر کو ختم کر دے گی، پانی کا ہر حصہ ختم کر دے گی، ایسا لگے گا گویا کہ یہاں پر کوئی سمندر تھا ہی نہیں، کوئی پانی تھا ہی نہیں۔ ایسے ٹڈیوں کا لشکر جس کھیت اور جس درخت کے پاس سے گزرے، ایسے اسے صاف کر دیتے ہیں، ایسے اسے اجاڑ اور بنجر بنا دیتے ہیں، گویا یہاں پر کوئی درخت اور کوئی کھیت وغیرہ تھا ہی نہیں۔ بالکل یاجوج ماجوج کی ایک طرح فتنہ اور ایک عذاب کی شکل میں مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک سرے سے کھیت میں داخل ہونے کے بعد دوسرے سرے تک پہنچنے سے پہلے کوئی ٹڈی اس کھیت سے نکلتی نہیں ہے۔ جب ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ پورا کھیت برباد ہو گیا، تب وہاں سے دوسرے کھیت کی طرف حملہ کرتے ہیں۔ اور آج سے پہلے 1996 یا 1997 میں اسی طرح کا عذاب ملک میں آیا تھا ٹڈیوں کا۔ اس کے بعد پھر 2003 اور 2005 میں مغربی افریقہ میں ٹڈیوں کے حملے کی وجہ سے 2.5 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ 2.5 ارب ڈالر کا اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ اب تک کی خبر جو ٹڈیوں کے حملوں کی وجہ سے ہوتی آئی ہے، 50,000 ایکڑ زمین کھیتوں کو یہ برباد کر چکے ہیں۔ 50,000 ایکڑ زمین کھیتوں کو یہ برباد کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ 40 لاکھ ٹڈیوں کا ایک جھنڈ 35,000 انسانوں کی غذا کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک جھنڈ ان کا حملہ کرے کسی کھیت پر تو 35,000 انسانوں کی غذائی بحران کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کسی بھی ملک کو۔ چنانچہ 2020 میں افریقہ میں 13 ملین یعنی تقریباً 1.25 کروڑ غذا کا نقصان ہوا ہے انسانوں کا وہاں پر، جس کی وجہ سے خود وہاں کی سلطنت حکومت کافی پریشان ہے۔ اور ان کا جو معمولی جھنڈ ہوتا ہے ٹڈیوں کا، چھوٹا سا لشکر، اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اس میں 10 ارب ٹڈیاں ہوتی ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ نہیں، ایک معمولی جھنڈ میں 10 ارب ٹڈیاں ہوتی ہیں، اور میلوں کی شکل میں پورے ایک سائبان کی طرح پھیلی رہتی ہیں۔ اور اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ٹڈیاں ایک دن میں 200 کلومیٹر کا سفر کر سکتی ہیں، ایک دن میں 200 کلومیٹر کا سفر کر سکتی ہیں۔ اور اسی کے بقدر ایک دن میں اگر کسی کھیت وغیرہ پر حملہ کرنے کے لیے چھوڑا جائے تو 200 کلومیٹر کے کھیت تک کو بھی برباد کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے صرف کسان کا نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ پورے ملک کے باشندوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، چونکہ شہر میں رہنے والے لوگ اگرچہ کہ شان و شوکت سے رہتے ہوں لیکن ان کے تمام غذائی اسباب کا تعلق
دیہات سے جڑا ہوا ہے، ان کے کھانے کا، ان کی سبزیوں کا، ان کے اناج کا سارا تعلق کسان سے اور ان کی محنتوں سے جڑا ہوا ہے۔ بظاہر اس سے کسان کا نقصان اور کھیت کے مالک کا نقصان ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں پوری انسانیت کا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک طرف سے اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی مخلوق بھی ہے، دوسری طرف سے یہ اللہ کا عذاب بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزے عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک معجزہ ٹڈیوں کا بھی ہے کہ اس معجزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے فرعون کو لاجواب کیا تھا، ان کے کھیتوں پر یہ مسلط کر کے انہیں بات ماننے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ عام طور سے ایک بالغ ٹڈی روزانہ 2 گرام غذا کھاتی ہے بس، لیکن برباد کرنے کے لیے 200 کلومیٹر کے کھیت کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ شریعت کی روشنی میں ٹڈیوں سے متعلق اس کا حکم مارنے کے سلسلے میں یا اسے کھانے کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے، بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹڈی اللہ کا لشکر ہے، اسے نہ مارا جائے، اسے ہلاک نہ کیا جائے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور عام مسئلہ بھی ہے، فقہاء نے ذکر کیا، کسی بھی مخلوق کو مارنے کے سلسلے میں حکم یہی ہے کہ جب وہ ہمیں تکلیف پہنچاتی ہو تو اسے مارنے کی اجازت ہے، اگر وہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے تو بلا وجہ اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اگر ٹڈی ہمیں نقصان پہنچائے اور کھیتوں کا مال کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر یہ اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود بھی اسے مارنے کا حکم ہے۔ ٹڈیوں سے متعلق کھانے کے سلسلے میں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر پھلوں کا مغز استعمال کرتے تھے اور ٹڈی کا گوشت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بارش کے پانی میں نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے سونے کی ٹڈیاں بارش میں نازل فرمائی، بارش میں سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی، تو حضرت ایوب علیہ السلام فوراً آگے بڑھ کر ان ٹڈیوں کو چننے لگے اور اسے جمع کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ ایوب تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے دیا ہوا، پھر تمہیں ان ٹڈیوں کے چننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جب آپ دے رہے ہیں تو پھر کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ جب آپ نازل فرما رہے ہیں اور بارش میں سونے کی ٹڈیاں گر رہی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے مل رہا ہے تو پھر کون اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے 6-7 غزوات میں ہم شریک رہے، 6-7 غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم شریک رہے اور ہم ٹڈیوں کا گوشت استعمال فرماتے تھے، ٹڈیاں کھاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ٹڈی سے متعلق کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے کھاتا نہیں ہوں، لا آکلہ ولا احرمہ، میں اسے کھانا پسند نہیں کرتا اور میں اسے حرام بھی قرار نہیں دیتا۔ اور ایک جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ٹڈیوں سے متعلق کہ جائز ہے ناجائز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا المیتتان والدمان، کہ ہمارے لیے 2 مردار چیزیں اللہ نے حلال فرمایا ہے اور 2 خون اللہ نے ہمارے لیے حلال فرمایا ہے۔ 2 مردار چیزیں کیا ہیں؟ السمک والجراد، ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے، اور 2 خون کیا ہیں؟ وہ ہیں الکبد والطحال، ایک تلی ہے دوسرا جگر ہے، یہ دونوں خون ہی ہیں لیکن جمع ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو اس کا کھانا اور استعمال کرنا حلال اور جائز ہے۔ مسند احمد کی روایتیں ہیں، ابو داؤد شریف کی روایتیں ہیں، اور ایسے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وحل الجراد وان مات حتفا فیہ بخلاف السمک، ٹڈی اگر اپنی موت بھی مر جائے یعنی مردار ہو جائے تو بھی وہ حلال ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے ٹڈیوں کے حلال ہونے کے سلسلے میں کہ ٹڈیوں کا استعمال اور ٹڈی کھانا بالاجماع حلال ہے۔ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى حَلِّ أَكْلِ الْجَرَادِ، کہ ٹڈیاں کھانے کے سلسلے میں تمام فقہا کا اجماع ہے کہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے۔
بعض فقہا نے ٹڈیوں کی دو قسمیں کی ہیں، ایک اندلس کی ٹڈیاں اور ایک حجاز کی ٹڈیاں۔ اور اندلس کی ٹڈیوں کے متعلق لکھا لا یؤکل لأنہ ضرر محض، اس واسطے کہ ان کا کھانا نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ تو علامہ امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حدیث میں تو مطلقاً ذکر ہے کہ ہر طرح کی ٹڈی استعمال کی جا سکتی ہے، اس طرح کی تفصیل کتابوں میں یعنی احادیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن پھر بھی تحفۃ العلمائی وغیرہ میں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ ٹڈیوں کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں، اس لیے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کون سی ٹڈیاں حلال ہیں کون سی حرام ہیں۔ 9 قسم کی ٹڈیوں کا تو پچھلے تذکرہ کیا گیا تھا۔ تو محققین کی رائے یہ ہے کہ جس ٹڈی کا اطلاق الجراد کا اطلاق جس ٹڈی پر ہوتا ہے اور جسے انگریزی میں لوکسٹ کہتے ہیں، اسے کھانے کی اجازت ہے۔ باقی ٹڈیاں، اور یہ جو ٹڈی ہوتی ہے بڑی ہونے کے بعد زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، پیلی رنگ کی ہو جاتی ہے، اور جن ٹڈیوں کا رنگ لال ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے یا اور دوسرے رنگ برنگ کی ٹڈیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے رنگ برنگ کی ٹڈیوں کو استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب نیل الاوطار میں ابن العربی کے حوالے سے یہی ذکر کیا ہے کہ ٹڈیاں بعض حجاز کی ہوتی ہیں بعض اندلس کی ہوتی ہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں اس طرح کی تقسیم نہیں ہونے کی وجہ سے ہر طرح کی ٹڈیوں کو استعمال کرنے کا علامہ شوکانی رحمۃ اللہ نے بھی جواز کا فتویٰ لکھا ہے۔ بعض ملکوں میں ٹڈیوں کو مختلف طریقے سے پکا کر استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور سے عرب ملکوں میں ٹڈیوں کے سلسلے میں مختلف طرح کی ڈش بنتی ہیں۔ بعض اس کی ٹڈیوں کی بریانی بنائی جاتی ہے، ٹڈیوں کو بھون کر کھایا جاتا ہے، زندی ٹڈیاں سبزی کی طرح خریدی جاتی ہیں۔ اور فقہا نے لکھا اجمع المسلمون علی اباحتہ، تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ ٹڈی کا استعمال کرنا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور عام فقہا کے نزدیک جائز ہے۔ جس طرح بھی ہو مرا ہوا ٹڈا اور ٹڈی بھی حلال ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اپنی موت مر جائے، اس کا بعض حصہ کٹ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اسے ہر طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذبح کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ہی استعمال کیا جا سکتا۔ مچھلی کے حکم میں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ذبح وہاں پر کیا جائے گا جہاں پر خون ہوگا، اور ٹڈی میں خون نہیں ہوتا ہے، اس واسطے اس سے ذبح کا حکم بھی اس سے متعلق نہیں ہے۔ اس لیے اکثر فقہا اور جمہور فقہا کے نزدیک ٹڈی کا استعمال ہر طریقے سے جائز ہے۔ ٹڈی پکانے کے طریقے بھی بعض فقہا نے بعض علماء نے لکھے، جیسے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سعودی عرب میں زندی ٹڈیاں خریدی جاتی ہیں، پکانے کے مختلف طریقے بھی ہیں۔ جس طرح گوشت کو آپ بھون لے کر اپنے اپنے حساب سے مختلف علاقے والے مسالہ جیسے ملاتے ہیں، ویسے ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ سینڈوچ کی طرح استعمال کرتے ہیں ٹڈیوں کو۔ اب ٹڈیاں اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہیں رحمت بھی ہے، جس طرح عام غذائیں جانوروں کا استعمال حلال پرندوں کا استعمال ہوتا ہے اسی حکم میں ہے تو پھر نعمت ہے، لیکن جب کھیتوں پر ان کا حملہ ہوتا ہے تو پھر ایک طرح کا عذاب ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزمانا چاہتے ہیں اور کسی قوم کو پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ان کے اموال کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ٹڈیوں کا لشکر ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اب یہ لشکر کا اس طرح مسلط ہو جانا کس قدر ہمارے لیے ایک طرح کی آزمائش کی بات ہے۔ 50,000 ایکڑ زمینوں کی کھیت اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک طرح کا اللہ کی طرف سے آزمائش اور عذاب ہی ہوتا ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے وہ علاقے اور وہ شہر اور وہ ملک کافی پریشان ہوتے ہیں جہاں پر ٹڈیوں کا حملہ کبھی کبھار ہوتا ہو، چونکہ انہیں ٹڈیوں کے حملے سے بچنے کا اور ان کے حملے سے رکنے کا کوئی اس طرح کا واسطہ نہیں پڑتا ہے، تو کافی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور جن ملکوں میں بار بار اس طرح کے حملے ہوتے رہتے ہیں تو دشمن سے لڑنے کے لیے تیاری بھی پہلے سے کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں بھی اسی طرح کی پریشانی، چونکہ اس طرح کا یہ لشکر آج سے پہلے دیکھا نہیں گیا۔ بعض حضرات اپنا تجربہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ہماری عمر اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی، تو جب دیکھا ہی نہیں تو اس سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بعض حضرات ٹڈیوں کے اس حملے کی وجہ سے اپنی جان گنوا رہے ہیں کہ ان کے
کھیت برباد ہونے کی وجہ سے، ان کے سبزی وغیرہ برباد ہونے کی وجہ سے، قرضوں میں ڈوبنے کی وجہ سے کسان پھانسی لے کے بھی مر رہے ہیں۔ ٹڈی کے طبی فوائد بھی علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ اس کے کھانے سے کیا کیا انسان کو فائدے ہوتے ہیں۔ علامہ دمیری نے جو لکھا ہے کہ اگر کسی کے چہرے پر جھائیاں ہوں اور پھوڑے پھنسی کی وجہ سے نشانات بڑھ گئے ہوں تو اس کے چہرے پر اسے ملنے سے جھائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے دھونی دینے سے بھی کافی، جسے پیشاب نہ رکتا ہو، پیشاب کی بیماریوں سے خطرے نکل جاتے ہوں تو اس کی دھونی دینے سے بھی اس سے کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور آج کل کی جدید جو میڈیکل سائنس ہے اس کے مطابق بھی ٹڈیوں میں 62% پروٹین پایا جاتا ہے، 17% اس میں تیل پایا جاتا ہے اور 21% اس میں کیلشیم پایا جاتا ہے۔ اور مختلف طرح کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ٹڈیوں کا کھانے سے مختلف طرح کی موسمی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اس کا استعمال کرنے سے کافی فرحت اور توانائی ملتی ہے۔ علاج معالجے کے لیے بھی مختلف ملک والے ٹڈیوں کا استعمال کرتے ہیں، جوڑوں کے درد کے لیے اور بچوں کی جلد گروتھ کے لیے بھی ٹڈیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اپنا ایک کمال رکھتے ہیں، اسم بمسمہ ہے، کمال الدین نام ہے، تو اپنی کتاب میں بھی کافی کمالات انہوں نے جمع کیے ہیں۔ تو جب کسی جانور کے متعلق، کسی پرندے کے متعلق لکھتے ہیں تو اس کی شرعی حکم، اس کے طبی فوائد، اسے خواب میں دیکھنے کا حکم، اس کے تعبیرات وغیرہ بھی ذکر کرتے ہیں، تعویذات اور اس کے وظائف بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ جب اگر ٹڈی کو خواب میں دیکھا جائے گا، چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے اور اللہ کا لشکر ہے، تو اگر کہیں پر یہ دیکھے کہ کوئی فوج ان کے ملک میں داخل ہو رہی ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ٹڈیوں کا لشکر داخل ہو رہا ہے جو انہیں ہلاک و برباد کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی یہ دیکھے کہ ٹڈیوں کو کسی برتن میں بھر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سونا، چاندی، درہم و دینار، مال و دولت اسے عطا کریں گے۔ اور چونکہ اس کا بری تعبیر بھی ہے کہ ٹڈیوں کو خواب میں دیکھنا بد اخلاق اور برے کردار والے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ٹڈیوں سے بچنے سے متعلق وظائف میں علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون لکھ کر اگر کسی کھیت میں لکڑی کو دفن کر دیا جائے اور لکڑی کے سرے پر باندھ دیا جائے یہ لکھ کر، تو اس کھیت میں ٹڈیاں داخل نہیں ہوتی ہیں اور وہ کھیت ٹڈیوں کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ٹڈیوں سے متعلق شرعی حکم، طبی اعتبار سے اس کے فوائد اور ٹڈیوں کے اندر اللہ نے جو کمالات جمع کیے ہیں، اور جب کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اس قوم پر کیسے اس کو عذاب کے طور پہ مسلط کرتے ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اب ٹڈیوں کا جو حملہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف ہوتے ہوئے آیا ہے تو اس صورت میں بچنے کے لیے پہلے سے کیا تدابیر ہو سکتی ہیں، تو اب خلاصے کے طور پہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو حضرات اپنے کھیتوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہوں، علامہ دمیری نے جو طریقے لکھے ہیں یا آج کی سائنس جو طریقے اپناتی ہے اسے بھی اپنا سکتے ہیں، یا جو حضرات ذوق اور شوق رکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے بھی اپنے مسالے وغیرہ تیار رکھ سکتے ہیں، اسے خوب جمع کیے جائیں اور اچھی طرح اسے بھون کر سینڈوچ کی طرح یا ٹڈیوں کی بریانی وغیرہ بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹڈی دل کے حملے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے تمام ملک کے باشندوں کی مالی اور جانی نقصان سے اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔